الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی درسی کتاب سال اول کے حصہ غزل کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں میر تقی میر ہمارے پہلے شاعر ہیں، اور میر تقی میر کا نام غزل کے حوالے سے بہت معروف ہے، اور آپ لوگ شاید کافی 6 کلاس سے یا شاید 7 8 9 10 میں تو لازمی ان کو پڑھ چکے ہیں۔ تو میر تقی میر جو ہیں ان کی غزل کو دوبارہ شامل نصاب غزل کو کیا گیا ہے۔ میر تقی میر کے حالات زندگی میں آغاز کرتا ہوں پڑھنے کا۔ ان کی پیدائش ہے 1721 کی، اور وفات ان کی ہو گئی تھی 1810 میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر سے پہلے دور کے شاعر تھے، میر غالب کے سے پہلے دور کے شاعر تھے۔ بہادر شاہ ظفر آپ کا ذکر ہو گیا تو وہ بتاتا چلوں کہ ان کا تو دور حکومت اختتام پذیر ہو گیا تھا 1857 میں، اور اس وقت غالب زندہ تھے، تو یہ 1810 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو میں ان کا تعارف شروع کرتا ہوں کہ میر تقی میر کی شاعری زندگی کے انقلابات کی ترجمان رہی ہے۔ یعنی انقلابات کا مطلب ہے تبدیلیاں۔ انقلاب دراصل جو ہے وہ کسی چیز کا سرے سے تبدیل ہو جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی زمین اگر آسمان ہو جائے اور آسمان اگر زمین ہو جائے تو اتنی بڑی تبدیلی کو ہم انقلاب کہتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں بہت سے انقلابات آئے، اور یعنی بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ ان کے جس شہر میں وہ رہتے تھے دلی میں، وہ شہر کئی مرتبہ حملہ آوروں کی زد میں آیا، گھر بار لوگوں کے اجڑے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا۔ تو میر تقی میر کی شاعری میں ان تمام انقلابات، حالات، واقعات، حادثات کا اثر جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض ناقدین نے میر کو قنوتیت کا حامل شاعر بھی کہا ہے۔ ناقدین ناقد کی جمع ہے، اور ناقد تنقید کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تنقید نگار جو شخص ہوتا ہے نا، جو تنقید کرتا ہے، ایک تنقید ہوتی ہے جو خامخواہ کی جاتی ہے تنقید، یعنی ایسے ہی ہر چیز پر نکتہ چینی کر دینا، وہ تنقید ایک اور چیز ہے۔ یہاں جو اردو ادب میں تنقید کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے فنی پہلوؤں کا جائزہ لینا، اسے اصول اور ضوابط کے تحت اس کے اوپر بحث کرنا، اس میں نقائص نکالنا، اور اس کی اصلاح کے لیے تجاویز پیش کرنا، اس کو ہم تنقید کہتے ہیں۔ تو قنوتیت کہتے ہیں مایوسی یا دقیانوسی یا پرانے خیالات کا حامل ہونا۔ جیسے ایک زبان میں ہر زبان کے ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو اسی طرح قنوتیت کا ایک مطلب مایوسی ہے کہ بہت سے میر تقی میر کے جو ناقد لوگ ہیں، میر تقی میر کو جو پسند نہیں کرتے، یا ان کی شاعری کو پسند نہیں کرتے، یا ان کی شاعری کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میر تقی میر جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر تقی میر کا تخلیقی شعور زندگی کی مایوسیوں کی نشاندہی کر کے بھی گم کر دینے والی یاسیت کی منزل سے نہ صرف فاصلے پر رہتا ہے، بلکہ زیر سطح ایک نشاتیہ احساس کو جگانے کا باعث بھی بنتا رہتا ہے۔ بیٹا جی میں تو اس کا ترجمہ اور تشریح کر ہی دوں گا، لیکن میں یہ جملے جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ان کتاب بنانے والوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اردو زبان کو کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے رہے ہیں۔ 90% سے زیادہ جو بچے ہیں ان کے تو بہت سر کے بہت اوپر سے یہ جملہ گزر گیا ہوگا۔ بہرحال میں تشریح کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ زیر سطح یعنی شاعر یہ جو میر تقی میر کے تعارف میں جو تحریر لکھی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میر تقی میر کی جو مایوسی ہے نا، وہ بھی اس طرح کی مایوسی نہیں ہے جو انسان کو اس کی منزل سے ہٹا دے، بلکہ وہ انسان کے اندر ایک نشاتیہ احساس، خوشی کا احساس پیدا کرتی ہے کہ مایوسیوں کے بعد کامیابی بھی آتی ہے، رات کے بعد اندھیرا بھی آتا ہے۔ نشاط خوشی کو کہتے ہیں، تو نشاتیہ احساس کہتے ہیں خوشی کا احساس۔ اب اگر اس کو میں لفظی تھوڑی سی تشریح کروں تو وہ یہ بنے گا کہ میر تقی میر کا تخلیقی شعور، یعنی وہ جو تخلیق کرتے ہیں، جو تحریر کرتے ہیں، جو غزل لکھتے ہیں، وہ ان کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ جو ان کا جو شعور ہے، جو ان کی
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا جو معیار اور مقام ہے وہ مایوسیوں کی نشاندہی تو ضرور کرتا ہے، لیکن وہ گم کر دینے والی یاسیت مایوسی کو کہہ لیں آپ، پریشانی، مایوسی، زندگی کے بارے میں منفی خیالات، زندگی کے بارے میں منفی خیالات کو پیدا کرنے والی مایوسیت وہ پیدا نہیں کرتا ان کا تخلیقی شعور، وہ اس سے فاصلے پر رہتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ وہ زیر سطح یعنی پیچھے رہ کر وہ ایک نشاتیہ احساس یعنی ایک خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ ہر مایوسی کے بعد، وہ ہے نا قرآن مجید کی ایک آیت، ان مع العسر یسرا، کہ ہر جو پریشانی ہے، ہر جو مشکل ہے اس کے بعد آسانی ہے، تو یہ اسی طرح کی ایک بات کی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کا احساس بھی اپنے قاری میں، پڑھنے والے میں ان کی تخلیق چھوڑ جاتی ہے کہ مایوسی جو ہے اٹس ناٹ دی اینڈ آف لائف، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ اس کا مطلب بنا۔ یہی سبب ہے کہ میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا ہے، یعنی ان کی شاعری کی جو قدر و قیمت ہے، جو ان کی بلندی ہے، عظمت، عظیم ہونا، اس کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین معاصر کی جمع ہے، اور معاصر اثر سے نکلا ہے، اثر زمانے کو کہتے ہیں، تو معاصر کہتے ہیں جو اس اثر کا یا اس زمانے کا کوئی شخص ہو نا، تو معاصرین اس کی جمع ہو گئی، تو معاصرین کا مطلب ہے ہم زمانہ، ہم وقت، یعنی اس وقت جو میرے جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے ساتھ زندہ ہیں وہ میرے معاصرین ہیں، یعنی میرا اور ان کا زمانہ ایک ہے، تو معاصرین کا مطلب ہے ہم زمانہ، ہم وقت، بلکہ اعتراف کیا ہے بلکہ اب تک کے تمام مستند ناقدین اور غزل کے معتبر شعراء نے میر کے کلام کی ہماگیریت، نشتریت اور افادیت کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو کسی نے اچھا اس کا تعارف لکھا ہوا ہے، ہمارے بچے جو ہیں ان کو دعائیں دیں گے۔ بہرحال دیکھیے، اس سے آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جن کے بورڈ میں نمبر آتے ہیں نا، وہ اس طرح کی تحریر لکھتے ہیں، تو اس طرح کی تحریر لکھنے کے لیے بہرحال بہت زیادہ ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سطحی انداز میں لکھے گئے جملے جو بے شک میر تقی میر کی شخصیت کو ظاہر کریں، جو بے شک میر تقی میر کا تعارف واضح کریں، وہ اور اس انداز سے لکھے گئے جملے جو میر تقی میر کا تعارف واضح کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ بات تو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو مستند جس کو سند ملی ہو، یعنی جسے مانا جاتا ہو، ناقدین، ناقد کی جمع، غزل کے معتبر شعراء جن پر اعتبار، معتبر کہتے ہیں جس پر اعتبار کیا جائے، میر کے کلام کی ہماگیریت کہتے ہیں ہر شعبے پر محیط، یعنی جو ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہو وہ ہماگیر چیز ہوتی ہے۔ اور نشتریت، یہ نشتریت جو ہے لفظ، یہ نشتر سے نکلا ہے، اور نشتر کہتے ہیں چبن، چاقو کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی چبن جو ہوتی ہے، نشتر ویسے چاقو کو کہتے ہیں، تو نشتریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاقو جب ہوتے ہیں، میر تقی میر جو ہے وہ انہوں نے غزل میں چاقو رکھے ہوئے ہیں، جب کوئی ان کی غزل پڑھتا ہے تو اسے وہ چاقو چبھتے ہیں، وہ نہیں، یہ محاورہ ہے، اس کا محاورہ یہ ہے کہ ان کے لفظوں میں وہ کاٹ ہوتی ہے، جیسے چاقو جلد کو چیر دیتا ہے، میر تقی میر کا کلام احساس کو چیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور افادیت فائدے سے ہے، یعنی مانتے ہیں ان کے تمام ناقد، ان کے غزل کے معتبر شعراء، ان کے ہم زمانہ، کہ میر کا کلام ہماگیر ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، اس میں بڑی چبن پائی جاتی ہے، یعنی چبن کا مطلب ہے بڑی کاٹ پائی جاتی ہے، کاٹ کا مطلب ہے بڑا اثر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں بڑا فائدہ بھی ہے، وہ بڑی فائدہ مند باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ کھلے دل سے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں ان کے ناقدین۔ غالب جیسی یگانہ روزگار، یہ لفظ روزگار غلط العام ہے، اصل لفظ فارسی کا ہے روزگار، روز زمانے کو بھی، خیر وہ بحث میں نہیں پڑھتے ہم، اس میں روزانہ سے لفظ نکلا ہے نا، تو غالب جیسے یگانہ روزگار شاعر نے برملا یہ کہا تھا، برملا کا مطلب ہے بے ساختہ، بغیر کسی لگی لپٹی کے،
بغیر اپنی ذات کو نفی کر کے نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ابھی میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ غالب بعد میں آئے تھے، تو انہوں نے ریختہ اردو کا نام ہے، اردو کو کسی زمانے میں ریختہ کا نام بھی دیا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اردو کے صرف تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک اور شخص میر تقی میر نام کا گزرا ہے، تو یہ اردو زبان میں اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ میر کو خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدائے سخن کا مطلب یہ بھی محاورہ ہے، یعنی گفتگو کا بادشاہ، غزل کا یا شاعری کا بادشاہ یا تصنیف کا یا تخلیق کا بادشاہ۔ میر کا اسلوب بیان یعنی ان کا انداز بہت سادہ ہوتا، سلیس ہونے کے باوجود ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے۔ ندرت کا نادر سے نکلا ہے، نادر کہتے ہیں جو بہت کم چیز پائی جاتی ہے، اور انفرادیت منفرد ہونا، یہ بھی مختلف ہونا، دوسروں سے علیحدہ ہونا، دوسروں سے ممتاز ہونا، تو دونوں ملتے جلتے ہم معنی الفاظ ہیں یہ۔ ان کے کلام میں روزمرہ اور محاورے کا التزام بخوبی موجود ہے۔ التزام کو یہاں آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں انتظام، یعنی ان کے کلام میں روزمرہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی عام باتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا وہی مطلب ہے جو لکھا ہوتا ہے، اور محاورہ بھی پایا جاتا ہے جس کا وہ مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کا مجازی مطلب لیا جاتا ہے، اور اس کا انتظام یعنی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے عہد کو اردو شاعری کے زرعی عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میر تقی میر جس عہد میں دنیا میں موجود تھے، یہ لکھا ہوا ہے 1810 سے قبل، تو ان کا جو عہد ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اردو شاعری کا سنہرا دور تھا۔ زرعی کا مطلب سنہرا۔ انہوں نے اردو ادب کے 6 ضخیم مجموعہ ہائے کلام اردو ادب کو انہوں نے دیے، 6 ضخیم موٹے بڑے بھاری، اور اس کا تعلق زخم سے ویسے بالکل بھی نہیں ہے، یہ نا کوئی اپنی طرف بعض بچے جو ہیں جس طرح میں کرتا ہوں لفظ کا جو روٹ ورڈ نکال کے تو اس سے دوسرے الفاظ بنانا سکھاتا ہوں یا بولتا ہوں، تو بچے پھر اپنے بھی علم استعمال فرماتے ہوئے تو اس میں بڑا کچھ یہ زخم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذوات سے ہے، زخم سے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بچے کو کاف ڈنڈے والا اور کاف نقطوں والوں کی سمجھ نہیں آتی، اور توئیں اور تے کی سمجھ نہیں آتی، سین اور صاد کی سمجھ نہیں آتی، تو ہم تو جب پیپر چیک کرتے ہیں تو اس وقت تو بہت ساری میڈیسن کھا کے پیپر چیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت جو قوت برداشت ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ بعض اوقات بہت سے بچوں نے میر تقی میر سے بھی بڑی اونچی باتیں لکھی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے غالب سے بھی زیادہ بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے۔ تو گویا میر تقی یہ میں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، جو ذہین بچے ہیں وہ اس پہ بالکل مایوس نہ ہوں اور بالکل پریشان نہ ہوں، اور بالکل اس بات پہ وہ یہ نہ کہیں کہ سر جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ذہین بچوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ انہی کے لیے جو سمجھ رہے ہیں، جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ گویا میر تقی میر کا یہ دعویٰ جن کی قدر و قیمت وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، گویا یہ میں اسے اختلاف کرتا ہوں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب کتابیں تو ویسے ہی معدوم اور متروک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز PDF اور اس کے سائبر ورلڈ میں آگے تو شکل و صورت ہی تبدیل ہو گئی ہے اس کی۔ گویا میر تقی میر کا یہ دعویٰ بالکل درست ثابت ہوا ہے کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اس میں بڑا ہی ایک دبنگ انداز سے اور بڑے ہی کہہ لیں بے باک انداز سے اور بڑے ہی طاقتور انداز سے میر اپنی شاعری پر فخر کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، یعنی پورے عالم پہ میرا کلام جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور مستند ہے میرا فرمایا، اور لوگ میرے پڑھے ہوئے کو سند مانتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کی تصانیف کے نام آخر میں لکھے ہوئے ہیں 6 دیوان اردو، ان کے دیوان اردو 6 دیوان ان کے اردو کے ہیں، پھر دیوان میر فارسی میں بھی ہے، پھر ذکر میر خود یہ تھوڑا باریک لکھا ہوا ہے اور بلو میں لکھا ہوا ہے، مجھے تھوڑا دیکھنے میں پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تھوڑا اس وقت جو لائٹ ہے کم ہے۔ ذکر میر خود نوشتہ ان کی، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں ان کی، اور نکات الشعراء یہ بھی ایک ان کی تصنیف ہے۔ تو یہ ان کا آج کا مختصر تعارف تھا۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کے پہلی غزل سے آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔